معزز ناظرین، السلام علیکم۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع تھا جب ایک باوردی شخص کو ملک کا وزیر دفاع مقرر کیا گیا اور اس شخص نے امریکہ سے تعلقات اس قدر استوار کر لیے کہ اس کو ہٹایا تو نہ جا سکا، لیکن ملک میں مارشل لاء کا نفاذ کر دیا گیا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سٹرانگ مین کہلائے جانے والے فیلڈ مارشل ایوب خان کی۔ پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگانے میں کون کون سے ہاتھ شامل تھے اور اس کی منصوبہ بندی کہاں اور کیسے ہوئی؟ اس مارشل لاء کا تمام احوال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالمجید ملک اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے میں تحریر کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 69 پر بیان کرتے ہیں، لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہوئیں۔ یہ کے بعد دیگرے بہت سے وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے، لیکن سیاسی عدم استحکام کے اس دور میں ایک ترقی یہ ہوئی کہ جنرل ایوب خان کی سربراہی میں پاک فوج کافی حد تک مضبوط اور منظم ہو گئی۔ جب غلام محمد نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا تو سکندر مرزا ان کے ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ سکندر مرزا اور ایوب خان پرانے دوست تھے۔ اس زمانے میں یہ خبر زبان زد عام تھی کہ جنرل غلام محمد نے ایوب خان کو پیشکش کی کہ وہ مارشل لاء لگا کر ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیں، مگر ایوب خان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کا سلسلہ یوں ہوا کہ سیاسی عدم استحکام روز بروز بڑھتا گیا اور محلاتی سازشیں بھی ساتھ ساتھ اپنا رنگ دکھاتی رہیں۔ غلام محمد نے ایوب خان کو وزیر دفاع مقرر کیا۔ کسی بھی ملک کی جمہوری حکومت میں کسی باوردی شخص کا وزیر دفاع مقرر کیا جانا پہلا موقع تھا۔ اس سے قبل اس سلسلے کی کوئی مثال کہیں موجود نہ تھی۔ بعد ازاں جب غلام محمد اپنی بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور سکندر مرزا صدر بنے تو بیوروکریسی کی مداخلت بڑھتی چلی گئی۔ ایوب خان نے اپنے ڈیفنس منسٹر ہونے کے باعث کافی فائدہ حاصل کیا اور امریکہ سے اپنے تعلقات استوار کر لیے۔ امریکیوں نے ایوب خان کو دیکھا تو کہا، یہ سٹرانگ مین ہے، یہ ہمارے کام آئے گا۔ اسی دور میں سیٹو اور سینٹو کے معاہدے ہوئے، جس میں پاکستان، ایران اور دیگر ممالک شامل تھے۔ ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالمجید ملک اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ سکندر مرزا اور ایوب خان نے مل کر مارشل لاء لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر تحریر کرتے ہیں، آخر یہ طے پایا کہ ستمبر 1958 میں مارشل لاء لگایا جائے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء تھا، اس لیے اس کی ٹھوس پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جس کے لیے سب سے موزوں کام GHQ ہی تھا، جہاں پلاننگ کے سارے لوازمات موجود تھے۔ مارشل لاء کی اس ابتدائی پلاننگ میں جو جرنیل شامل تھے، ان میں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالمجید، بریگیڈیئر عتیق الرحمان اور بریگیڈیئر پیرزادہ شامل تھے۔ میں چونکہ جونیئر آفیسر تھا، اس لیے مجھے سب کا سٹاف آفیسر بنایا گیا۔ البتہ مجھے ایک سپرنٹینڈنٹ کلرک رکھنے کی اجازت تھی، جس پر میں نے عباسی نامی ہیڈ کلرک کو اپنے ساتھ تعینات کیا۔ اس آپریشن کی پلاننگ اس حد تک انتہائی خفیہ یعنی کہ ٹاپ سیکرٹ تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس بھی اس سے بے خبر رہی۔ مجھے اور عباسی کو جو ہدایات دی جاتی، ہم رات کو ان کے مطابق کام کرتے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ڈرافٹ تیار کیا، اس کو میٹیریل لاء ایڈمنسٹریشن انسٹرکشن نمبر 1 کہا جاتا ہے۔ یہ دستاویز کئی ضمنی معلومات اور گوشواروں پر مشتمل تھی۔ مکمل منصوبہ بندی 1 مہینہ میں کی گئی، مگر اتنی محتاط رازداری کے ساتھ کہ میں اور عباسی ساری رات کام کرتے تھے اور ہمیں اس سارے ریکارڈ میں سے کوئی بھی کاغذ گھر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سلسلے میں 3 ہفتے تک ہمارا کام بہت ہی محنت اور مشقت کا رہا۔ بہرکیف جب ساری پلاننگ مکمل ہو گئی تو پھر ایک اہم اجلاس میں ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ 8 اور 9 اکتوبر کی رات کو مارشل لاء نافذ کر دیا جائے گا۔ ہم یہ پلاننگ راولپنڈی میں بیٹھ کر رہے تھے اور اس وقت ملک کا دارالحکومت کراچی میں تھا اور مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان بھی صدر نے کراچی سے ہی کرنا تھا۔ سوال یہ تھا کہ ساری پلاننگ کی دستاویزات کو راولپنڈی سے کراچی کیسے منتقل کیا جائے۔ اس ریکارڈ کی خفیہ ترسیل کا منصوبہ فاش ہو جاتا تو ایوب کھوڑو وزیر دفاع کی حیثیت سے کچھ بھی کارروائی کر سکتے تھے۔ پھر ایک دلچسپ فیصلہ یہ کیا گیا کہ بریگیڈیئر پیرزادہ خالی یکدان یعنی کہ چمڑے کے بنے ہوئے مخصوص باکس جو فوج میں سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے تھے، لے کر بذریعہ ٹرین کراچی جائیں، اور اگر وہ پکڑے بھی جائیں تو ان کے سامان سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ ہمارا منصوبہ فاش ہو چکا ہے۔ جب وہ لوگ بخیریت کراچی پہنچیں اور بذریعہ ٹیلی فون بخیریت پہنچ جانے کی اطلاع دیں تو مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ میں اصل ریکارڈ لے کر بذریعہ ہوائی جہاز کراچی پہنچ جاؤں۔ مجھے اس بات کی خاص ٹریننگ دی گئی کہ اگر اس خفیہ ریکارڈ کے پکڑے جانے کا کہیں خدشہ لاحق ہو تو میں کس طرح اس کو فوری طور پر جلا کر ضائع کر دوں۔ تفصیلی بریفنگ کے بعد بریگیڈیئر عتیق الرحمان نے مجھ سے دریافت کیا، کیا آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا، یس سر، مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر پکڑا گیا
तो सिर्फ मैं पकड़ा जाऊंगा और बाकी सब बच जाएंगे। ये सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अजराह तफन्नुन कहा, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। जिसके बाद वो अपनी किताब के सफ़ा नंबर 73 पर तहरीर करते हैं। 6 अक्टूबर की शाम को जब अयूब खान कराची पहुंचे तो इनकी रहाइश गाह पर निसफ शब के बाद मार्शल लॉ के तमाम मनसूबा साज जर्नैलों की एक मीटिंग हुई। अयूब खान को बताया गया कि ऑपरेशन की तैयारी हर लिहाज से मुकम्मल है। सिकंदर मिर्ज़ा ने बहैसियत सदर इसका ऐलान किया। इसने रात को 12 बजे ऐलान करते हुए ये कहा कि मुल्की हालात चूँकि ठीक नहीं हैं, इसलिए मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया जाता है। हम मुल्की हालात सुधार कर 3 माह में इलेक्शन कराएंगे। मार्शल लॉ के नफाज के बाद सिकंदर मिर्ज़ा बदस्तूर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर मुतमक्कन रहे और अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद अगले 20 दिन पाकिस्तानी तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल थे। इन दिनों में सिकंदर मिर्ज़ा को ईवान सदर से रुखसत किया गया। मार्शल लॉ के 2 हफ्तों बाद अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा के माबैन फासले बढ़ गए। फौजी जर्नैलों ने अयूब खान को ब्रीफिंग दी जिसमें सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ से की गई साजिशों के सबूत, इसके टेलीफोन कॉलों का रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद पेश किए, जिनको देखकर अयूब खान ने अपनी सोच तब्दील की और बिल आखिर सिकंदर मिर्ज़ा को रुखसत करने की ठान ली। अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा काबीना के फ़ौजी मिनिस्टरों को सिकंदर मिर्ज़ा के इस्तीफ़े वाला कागज़ देकर इस मिशन पर सदर हाउस रवाना किया कि इससे दस्तखत करवा कर लाएँ। वो तीनों जर्नैल और मैं इस्तीफ़े की फ़ाइल उठाए हुए आधी रात से ज़रा पहले सिकंदर मिर्ज़ा के घर पहुँचे। जनरल आज़म ने मुझसे फ़ाइल लेकर इनके सामने रखी। मुझे याद है कि सिकंदर मिर्ज़ा इस वक्त सिगार के गहरे कश लगा रहे थे। माहौल में संजीदगी और कशीदगी गालिब थी। इतने में सदर की अहलिया नाहिद सिकंदर मिर्ज़ा भी आ गई। इस मौका पर सिकंदर मिर्ज़ा की बीवी नाहिद सिकंदर ने एक गैर मुतवक्का और दिलचस्प जुमला कहा, हाय मेरी बिल्लियों का क्या होगा। नाहिद सिकंदर ने सदारती महल में बहुत सी बिल्लियाँ पाल रखी थीं। इस्तीफ़े पर दस्तखत से पहले ही आर्मी ने सदर हाउस का मुहासरा किया हुआ था। 28 अक्टूबर सुबह 5 बजे ब्रिगेडियर शेर बहादुर बमा फौजी गार्ड सिकंदर मिर्ज़ा को लेकर बजरिया जहाज़ कोयटा रवाना हो गए। पाकिस्तान के सदर सिकंदर मिर्ज़ा जो एक दिन कबल स्याहो सफ़ेद के मालिक थे, जिस तरह बेबस होकर ईवान इक़्तिदार से निकाले गए, किसी हद तक ये मिसरा इन पर सादिक आता है। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर मिर्ज़ा के इस्तीफ़े के बाद अयूब खान बिला शिरकत गैरे सरबराह ममलिकत बन गए। जनरल यहिया, जनरल हमीद और जनरल पिरज़ादा का ख्याल था कि वो सब अयूब खान के हमरा रहेंगे और इनसे इक़्तिदार के सिलसिले में मुआवनत का काम लिया जाएगा। मगर अयूब खान ने इनसे कहा कि आप अपनी ड्यूटी पर GHQ रावलपिंडी जाएं। नवंबर के पहले हफ्ते में हम लोग मार्शल लॉ का फालतू रिकॉर्ड और सरकारी यकदान लेकर रावलपिंडी वापस आ गए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, न्यूज़ टू यू का प्रोग्राम पाकिस्तान स्टोरीज़ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ टू यू और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट newstoyou.com.pk।